جی بالکل، بہت بہت شکریہ. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور جتنے ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل میں جھانک کے یہ بتائیے کہ جب آپ 3 سال کے تھے یا 4 سال کے تھے تو آپ اس وقت خوش تھے کہ اب زیادہ خوش ہیں. تو میں 5 سیکنڈ تک بالکل نہیں بولتا، 10 سیکنڈ تک، اور آپ نے دل میں جھانک کے بتائیے کہ کیا آپ اس وقت خوش تھے یا اب زیادہ خوش ہیں. جی ویورز، آپ اپنے میسج کامنٹ میں بتاتے رہیے اور چائے لوگ لکھ دیجیے. اچھا، یہ جب میں سمینہ ایکسرسائز کراتا ہوں نا، جب بھی یہ ورک شاپ ہم کرتے ہیں، مختلف ورک شاپس، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک پارٹیسپینٹ نے بھی یہ کہا ہو کہ میں اب زیادہ خوش ہوں اور 4 سال کی عمر میں زیادہ خوش نہیں تھا. مطلب ہو سکتا ہے کہ ہماری آج کوئی ایکسیپشن ہو اور کوئی ہمارا دوست یہ کہے کہ نہیں اس وقت تو میں بہت ناخوش تھا لیکن آج میں بہت خوش ہوں. تو ایسا اب دیکھیں نا، اگر ہم تھوڑا سا لاجیکلی اس کو دیکھیں، جب ہم 3 یا 4 سال کے تھے، ہماری پوزیشن میں کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، ہمارے ریلیشن شپ بھی بہت لمیٹڈ تھے، ہمارے پاس کوئی پوزیشن بھی نہیں تھی، لیکن ہم خوش تھے. اب ہم نے ہر چیز میں گرو کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے پہلی بات یہ کی ہے کہ ہم خوش نہیں ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود. اور اگر ہم اس جنریشن کو دیکھیں نا، تو شاید انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ آسانیوں کے ساتھ بلیس کی ہوئی کوئی اور جنریشن موجود نہیں ہے. آپ کمیونیکیشن دیکھ لیجئے، ٹیلی کمیونیکیشن دیکھ لیجئے، ٹرانسپورٹ دیکھ لیجئے، آپ کی جو ایجوکیشن دیکھ لیجئے، گھر کے اندر ڈومیسٹک کمفرٹس دیکھ لیجئے. تو یہ ان تمام چیزوں میں جتنی سہولتیں، ہیلتھ کی آپ دیکھ لیجئے، ہیلتھ کی فیسلٹیز دیکھ لیجئے، جتنی سہولتیں ہمیں میسر ہیں اتنی سہولتیں ہم سے پہلے کسی جنریشن کو آج تک میسر نہیں تھی. اس کے باوجود ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ جب میں 4 سال کا تھا، جب کسی کے گھر کے اندر فریج ہوتی تھی اور محلے میں جس گھر میں فریج ہوتی تھی اس کو مصیبت ہوتی تھی کہ لوگ اس کے گھر سے وہ برف کی ڈلیاں لینے کے لیے آتے تھے. اور مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا تو محلے میں ایک گھر میں ٹیلی ویژن ہوتا تھا اور شام کو اس گھر کی جو خاتون تھی وہ ایک دری سی بچھا دیتی تھی اور وہ بچے آ کے ان کے گھر میں ڈرامہ دیکھنے 8 سے 9 بجے تک آ جایا کرتے تھے. ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت زیادہ خوش تھے، اب ہم زیادہ خوش نہیں ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اپنے آپ کو ہم کمپیئر کریں ذرا کہ جب ہم 4 سال کے تھے اور جب اب ہم ہیں تو ہمارے درمیان کیا ڈفرنس کریٹ ہوا ہے. ایک تو پاسبل یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں اس وقت تھیں اور وہ اب نہیں ہیں، اس لیے ہم خوش نہیں ہیں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ غلط چیزیں آ گئی ہیں جن کی وجہ سے ہم ناخوش ہیں اور پہلے نہیں تھے. یہ دو ہی پاسبلٹی ہو سکتی ہے نا، کہ یا تو وہاں پہلے تھا اب نہیں ہے، یا یہ ہے کہ کچھ ہمارے پاس ایکسٹرا آ گیا جس سے ہم ناخوش ہیں. تو ان چیزوں کو اگر ہم غور کریں تو ایک بات تو بالکل طے ہے کہ جتنی مٹی ہماری جو باڈی ہے نا جی، ہماری باڈی کو ہم ہماری اس باڈی نہیں، ہمارا ایز سچ، ہم جاوید اقبال، سمینہ اور باقی ہم سب کے اندر بنیادی طور پر 4 ڈائمینشنز ہیں. ایک ہماری فزیکل ڈائمینشن ہے، ایک ہماری انٹلیکچوئل ڈائمینشن ہے، ایک ہماری ایموشنل ڈائمینشن ہے اور ایک ہماری اسپرچوئل ڈائمینشن ہے. تو ان چاروں ڈائمینشنز میں سے جتنی چیزیں ہم ایکیومولیٹ کرتے ہیں ان دا ٹرمز آف مٹیریل which may be money، جو ہمارا عہدہ ہو سکتا ہے، جو ہماری ڈگری ہو سکتی ہے، جو ہمارا علم ہو سکتا ہے، یا جو ہماری پراپرٹی ہو سکتی ہے، جو ہمارے ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں، یہ بات تو بالکل طے ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں آسانیاں پرووائڈ کر سکتی ہیں، سہولتیں پرووائڈ کر سکتی ہیں، کمفرٹ پرووائڈ کر سکتی ہیں، مگر جو خوشی جس کو میں اور آپ تلاش کر رہے ہیں وہ پرووائڈ نہیں کر سکتی. جب ہم 4 سال کے تھے تو ہمارے پاس یہ سارا کچھ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود ہم خوش تھے. تو پھر وہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایکسٹرا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بچہ جو تھا 4 سال کا وہ خوش تھا. وہ ایکسٹرا یہ تھا کہ اس بچے کے پاس پاسٹ نہیں تھا اور اس بچے کے پاس مستقبل کی امیجنیشن نہیں تھی. پاسٹ ایک بہت زبردست قسم کا ویپن ہے ہمارے پاس، بہت زبردست قسم کا انسٹرومنٹ ہے ہمارے پاس، جس میں ہماری میموری ہے اور جس کو ہم یوز کر کے انسانوں نے یہ ساری ترقی کی ہوئی ہے، چاند تک پہنچ گئے ہیں، مریخ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں اور کیسی کیسی الیکٹرانکس کاریں بنا لی ہیں اور جو کچھ بھی کر لیا ہے، وہ ہم نے اپنے پاسٹ کا جو انسانی شعور کا پورا علم تھا
उस सारे को इकट्ठा करके और उसको यूज किया है। अच्छा, दूसरा हमारे पास बड़ी पावरफुल टूल है इमेजिनेशन, जिसमें हम तस्वीर, अभी आप आंखें बंद करें और चांद पे पहुंच जाएं, अभी आप आंखें बंद करें और दुनिया की किसी जगह पर आप दिल चाहे आप पहुंच सकें अपनी इमेजिनेशन के, अभी आप बरतानिया की मलका बन जाएं, मैं बादशाह बन जाऊं कहीं का, तो हम इमेजिनेशन के अंदर हम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। ये दो जो स्ट्रॉन्ग टूल हैं जो कि बाकी जी रूल में नहीं है, ये बुनियादी तौर पर इंसान को इसलिए दिए गए कि इसके जरिए से वो अपने इम्कानात को तलाश कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान इन्हीं दो टूल्स का विक्टिम बन गया। हम जो नाखुश हैं उसकी एक वजह यह है कि हमारा पास्ट एक बर्डन के तौर पर हमारे साथ है, और नंबर दो ये है कि हमारा फ्यूचर जो कि इमेजिनेशन है, जो कि बुनियादी तौर पर खदशात हैं और जो हमारे मसाइल हैं और जो हमें एंजाइटीज हैं, जो हमें यानी हमारी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में हमें खतरात हैं, वो सारे के सारे, तो वो बच्चा जिस बुनियाद पर खुश था वो इस बुनियाद पर खुश था कि उसके पास उसके पास्ट का बर्डन नहीं था और उसकी फ्यूचर की रॉन्ग इमेजिनेशन का परसेप्शन नहीं था, वो लम्हा मौजूद में था। लिहाजा जब उसकी गुड़िया टूटती थी वो रोता था लेकिन वो दुखी नहीं होता था। जब उसको आइसक्रीम मिलती थी तो वो उसको जो है उसके ऊपर उसको मजा लेता था, लेकिन जब उसको नहीं मिलती थी तो वो दुखी नहीं होता था, वो सिर्फ ये कहता था कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो बुनियादी तौर पर जो हमने 40 साल, जितनी आपकी उम्र है, जितने सालों के अंदर हमने अपने ऊपर बर्डन इकट्ठा कर लिया है ना, पास्ट का और इमेजिनेशन का, उस बर्डन ने हमें नाखुश किया है। तो ये मेरा एक थोड़ी सी खुशी के बारे में एक थोड़ी सी ओपनिंग रिमार्क्स हैं, उसके बाद जो भी दोस्त बात करेंगे तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जबरदस्त। इससे तो सिंबल ने भी ये लिखा है कि एट एवरी स्टेज हैप्पीनेस इज डिफरेंट। हाँ, ये तो खैर है। व्हेन आई वाज यंग माय हैप्पीनेस इज डिफरेंट, नो डाउट। मैं आपको यहाँ काट रहा हूँ, जो सिंबल नसीम ने कहा ना हैप्पीनेस इज डिफरेंट, एक्चुअली हैप्पीनेस तो एक यूनिफॉर्म फीलिंग ही है। जो हैप्पीनेस है ना वो एक यूनिफॉर्म फीलिंग ही है। डिफरेंट से मुराद ये है कि डिफरेंट चीजों ने मुझे वो फीलिंग दी। लेकिन जो हैप्पीनेस है ना, अगर आप हैप्पीनेस को मैं कहूं कि मैं डिफाइन करूं कि वो क्या चीज है, तो देखिए आप हैरान होंगे कि हैप्पीनेस की जो बेसिस है वो केमिकल है। हमारी बॉडी के अंदर एक केमिस्ट्री चल रही है ना, एक कीमियाई निजाम है चल रहा है। तो हमारी बॉडी में जब जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स और एंजाइम्स, ये सारे के सारे जब एक खास तरह की तरतीब से मौजूद होते हैं और खास मिकदार में होते हैं तो हम एंग्शियस होते हैं, एक और तरतीब से होते हैं तो हम डिप्रेशन में होते हैं, एक और तरतीब से होते हैं तो हम खुश होते हैं। तो खुशी बुनियादी तौर पर एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में हो रहा है। तो वो क्या अवामिल हैं जिनके जरिए से वो कैफियत हमें मिलती है कि जिसमें वो केमिकल प्रोसेस इन अलाइनमेंट हो जाते हैं हमारी अच्छी फीलिंग के साथ, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि आज हम कोशिश करेंगे। तो लिहाजा ये जो उन्होंने फरमाया था ना कि जी हैप्पीनेस मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ होती है, तो हैप्पीनेस ही होती है, वो तो एक कैफियत होती है जिसके अंदर आप अपने इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ इन हार्मनी होते हैं और आप अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इन हार्मनी होते हैं। लिहाजा अगर इनको एनर्जीज की यानी पैराडाइम के अंदर डिफाइन किया जाए तो जो हमारी इनर एनर्जीज हैं उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आउटर एनर्जी की वाइब्रेशंस के साथ बिल्कुल सिंक्रोनस होती हैं। तो जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो उसके अंदर जो हमारी अंदर एक कैफियत, ये इन्होंने किसी ने लिखा हैप्पीनेस इज एन एटीट्यूड। एक्चुअली हैप्पीनेस इज अ कंडीशन, हैप्पीनेस इज अ सिचुएशन, हैप्पीनेस इज एक्चुअली एन एनवायरनमेंट विद इन अस, जिसके अंदर हम हमारी फिजिकलिटी, हमारी इमोशनल लाइफ, हमारी इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, वो बाहर की लाइफ के साथ इन हार्मनी होती है। ये कैफियत होती है हैप्पीनेस की। बिल्कुल। तहमीना मोमना कह रही है कि वी आर वाचिंग विद यू, और ये सिंबल फिर से कुछ कह रही हैं कि इफ यू आर नॉट हैप्पी विद आवर एनवायरनमेंट इट मींस वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड। बिल्कुल यही बात अभी आपने बिल्कुल ये सही कह रही हैं कि हमें बुनियादी तौर पर हमारे अंदर कोई एक ऐसी तब्दीली लाने की जरूरत है जिसके जरिए से हम इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटर एनवायरनमेंट एक इनर पीस के अंदर रहें। जी, तो मैंने
جی بالکل. تو میں نے یہ سوچا کہ میں کس طریقے سے اس پورے موضوع کو یعنی 45 منٹ 1 آور میں ختم کر سکوں گا. تو ایک تو میں نے شروع میں آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے پاس بڑا زبردست پیرابل ہے کہ بچے کیوں خوش ہوتے ہیں اور ہم کیوں خوش نہیں ہوتے, سمجھنے کے لیے. اچھا, دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں, ہر وہ چیز جس کو آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں, وہ آپ کو آسانی تو پرووائڈ کر سکتی ہے, مگر کیا ریئل خوشی پرووائڈ کرے گی یا نہیں کرے گی, اس کا بہت بہت زیادہ ڈاؤٹ ہے ہمیں اس بات کے اوپر. اور آپ دیکھ لیجئے اپنے ارد گرد جتنی مرضی چیزیں دیکھیں جن کو آپ پیسے سے, اچھے کپڑے, اچھی گھڑیاں, اچھے زیورات, اچھے مکان, اچھی گاڑیاں, یہ تمام چیزیں, تو یہ بات تو ہم سب کو ساری سمجھ میں آئی ہے. اچھا, دوسری ہے کہ پھر اگر ابھی ہم یہ کہیں کہ میں آج سے خوش رہنا سیکھنا چاہتا ہوں تو بتائیے میں کیا کروں. تو اس کی ابھی ہمارے کسی دوست نے اس میں بات کی ہے, جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک لسٹ بنائیں کہ میرے پاس کیا کیا اچھا موجود ہے. ایک طرف سے بیٹھ کے لسٹ بنائیں اور دوسرے کاغذ پر یہ بیٹھ کے لسٹ بنائیں کہ میرے پاس کیا کیا شارٹ کمنگز ہیں, کون کون سے ایریاز میں اللہ تعالیٰ نے ذرا معاذ اللہ کہ میرے ساتھ کچھ زیادتی کی اور مجھے نہیں دیا ہوا, اور کون کون سے ایریا میں میرے پاس ہے. یہ ایکسرسائز میں نے جب بھی کر کے دیکھی تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ دوسرے کاغذ پہ لکھنے کے لیے کہ مجھے اللہ نے کیا نہیں دیا ہوا, تو مجھے تو کبھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا نہیں دیا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, جو چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں ان کو آپ ایک طرف سے شروع کریں. جیسے اب آپ مجھے اب نظر آ رہی ہیں نا, مجھے یاد ہے کہ کل ایک آپ سے چھوٹی عمر کی ایک پیشنٹ میرے پاس آئی, تو انہوں نے بچے سے بالوں پہ وہ لیا, حجاب پہنا ہوتا ہے نا, تو وہ ایسے پہنا ہوا تھا, اور شی واز اے ویری پریٹی گرل, بہت ماشاءاللہ اس کے چہرے پہ نورانی ہے, تو بہت پیاری بچی تھی وہ, اس کی عمر ہوگی 20-22 سال. تو میں ادھر دیکھا تو ایک دم مجھے اسٹرائک کیا کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری بچی ہے. تھوڑی دیر بعد جب میں نے اس کی ہسٹری لی تو مجھے پتا لگا کہ یہ جو اس نے کپڑا باندھا ہوا ہے وہ اس لیے باندھا ہوا ہے کہ بچپن سے اس کے سر پر بال ہی نہیں تھے, یعنی وہ کنجینیٹلی بالڈ تھی. اب ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ یار اللہ کا کتنا شکر ہے کہ میرے سر پر بال ہیں. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک پیشنٹ میرے پاس آیا تو وہ اس کی آنکھیں بند تھیں, تو میں نے کہا ان کو کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں ان کی آنکھوں کو کچھ ہوا ہے, جب انہیں دیکھنا ہوتا ہے تو یہ ایسے کرتے ہیں تو آنکھیں کھول لیتے ہیں, یہ چھوڑتے ہیں تو وہ ڈراپ ہو جاتی ہے, یعنی ان کے جو آئی لڈ تھے وہ پیرالائز تھے. تو آپ میں سے, میں نے اور آپ میں سے کتنے لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ میں اپنی مرضی سے آنکھیں کھول لیتا ہوں, آنکھیں بند کر لیتا ہوں. تو اپنے یہاں کے بالوں سے لے کر پیر کے ٹوز تک ہم اوپر سے نیچے تک دیکھتے جائیں اپنے آپ کو, تو اتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایک ایک نعمت کروڑوں روپے سے بڑھ کر ہے. کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ کو اتنے کروڑ دے دیتے ہیں, اپنی دونوں آنکھیں ہمیں دے دیجئے, تو یہ بڑا آسان جواب ہوگا کہ کروڑ چاہیے ہوں گے یا آنکھیں چاہیے ہوں گی. تو ہم سب جو ہیں, جو آدمی خوش رہنا چاہتا ہے وہ ایک اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لسٹ میں لکھ کے یہ کہے کہ یار اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہیں, اتنا کچھ مجھے دیا ہوا ہے, ان نعمتوں کو سوچنا, ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا, اس کے اوپر ایک گریٹیچیوڈ کا ایٹیچیوڈ رکھنا, یہ پہلی بنیاد ہے ہیپینس کی. جو شخص ہیپی ہو سکتا ہے, ہیپی ہونا چاہتا ہے, اس یعنی خوشی کی کیفیت میں رہنا چاہتا ہے, وہ خوشی اور گریٹیچیوڈ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جس بندے کے زندگی کے اندر شکر نہیں ہے اور جو کچھ اس کو عطا کیا گیا ہے اس کے بارے میں وہ ہمیشہ گریٹفل نہیں رہتا, اس شخص کو خوش کرنا بہت مشکل ہے. اچھا, اب آپ غور کیجئے, آدمی یہ سوچتا ہے, ابھی آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ ہے کہ وہ آپ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو, یہ خوش ہو, اچھا یہ فلاں میرا جو عزیز ہے یہ کیسے خوش ہو. تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہی آتا ہے کہ اس کو جاب اچھی مل جائے گی تو یہ خوش ہوگا, یہ پڑھائی میں اس کے نمبر زیادہ اچھے آئیں گے. ایک بنیادی چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم صحت مند ہیں. اس لیے میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ گریٹیچیوڈ کو ہمیشہ ہمارے صحت مند ہونے سے پہلے نمبر پر مشروط کریں. آپ امیجن کریں کہ ایک شخص کا پرائز بانڈ نکل جائے اور اس کا پرائز بانڈ ہو 7 کروڑ کا پرائز بانڈ نکلا ہو ابھی, اور ساتھ ہی اگلے دن اور اسی وقت اس کو ایک لیٹر بھی ملے کہ آپ کا جو ہم نے ٹیسٹ کرایا تھا اس کے مطابق آپ کے پینکریاز کے اندر کینسر ہے. تو اب مجھے بتائیے اس کی خوشی کا کیا لیول ہوگا. تو اس لیے جو شخص بھی کوئی ریسیپی پوچھنا چاہتا ہے خوش ہونے کی, سب سے پہلی ریسیپی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی طور پہ دیا ہے ہم اس سارے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار, اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے میں سانس لے رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ میں کھا رہا ہوں,
اللہ کا شکر ہے کہ میرا یعنی جو ہماری ہوائج ضروریہ ہے اس کا اخراج سکون سے ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں, میں یہ سن سکتا ہوں. تو یہ جو گریٹیچیوڈ کی کیفیت ہے نا, یہ بنیادی طور پر اندر کی کیفیت کو بہت ہی ایک ہیپی اور خوشگوار کر دیتی ہے. ایک بات اس پر کوئی دوست اور کامنٹ کرنا چاہے تو پھر میں اگلی بات بتاتا ہوں. ابھی تک میں نے یہ بتایا ہے, ابھی تک میں نے یہ عرض کیا ہے کہ شکر گزاری کے بغیر خوش رہنا ناممکن ہے. جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں گرمبل کرنا, جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس کے بارے میں شکایتیں کرنا, یہ سب سے آسان طریقہ ہے ناخوش ہونے کا. اور خوش ہونے کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے, جس طریقے سے I must love myself the way I am. سحر عرفان انہوں نے لکھا ہے کہ how to be happy if everything around you is negative. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو خوشی ہے نا, یہ آپ کا اپنا جوہر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ اس کو انفلوئنس کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ بہت پازیٹیو ہوگا تو اس کے اندر آپ بہت اچھے طریقے سے فلرش کر سکیں گے. لیکن ہیپینس بیسیکلی آپ کا اپنا انٹرنل جوہر ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک ہیرا ہے نا, ہیرے کے اندر ہیرا پنا اس کا اپنا ایک جوہر ہے. آپ اس کو کسی جوہری کرتے ہیں جس کے اندر ارد گرد ہزاروں چمکدار روشنیوں والے موتی ہیرے پڑے ہوں گے تو وہ ہیرا بڑا اچھا نظر آئے گا. وہی ہیرا اگر کسی نالی میں چلا جائے تو گندا سا ہوگا, اس کے اوپر عجیب سا لگے گا. لیکن آپ پلیز یاد رکھیے کہ ہیرا ہیرا ہی رہے گا, چاہے وہ نالی کے اندر ہے, چاہے وہ ایک جوہری کی دکان پہ پڑا ہوا ہے یا کہیں انگوٹھی کے اندر جڑا ہوا ہے. صرف تھوڑا سا نکال کے آپ اس کو دھو لیں تو وہ ہیرا ہی بن جائے گا. تو میں اس بات سے تو بالکل انکار نہیں کر رہا کہ آپ کے گرد اگر نیگیٹیوٹی ہو تو آبویسلی آپ کے اندر انہیپینس آ جاتی ہے. لیکن اگر انسان نے اپنی ایگو کی تربیت کی ہو اور انسان اپنا پرپز آف لائف سمجھتا ہو اور اپنے اندر سے خوشی کو جنریٹ کرنے کا فن سیکھتا ہو, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ان حالات کے اندر بھی, ایک بڑی ریسنٹلی ایک کتاب میں نے پڑھی جس کا عنوان تھا کہ مین ان سرچ آف پرپز. تو اس کتاب کے اندر جی اس میں انہوں نے جو ڈیٹینشن کیمپس تھے نا, ان کیمپس کے اندر رہنے والے لوگوں کے اوپر سائیکالوجسٹ نے ریسرچ کر کے کہا کہ وہاں جس میں سب کے کپڑے اتار دیتے تھے اور سب کو بھوک اور پیاس میں رکھتے تھے, وہاں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ بات لرن کر لی تھی کہ اتنے ہوسٹائل انوائرمنٹ میں بھی کیسے اندر سے ہیپی رہنا ہے. تو یہ کام مشکل ضرور ہے, لیکن بنیادی طور پر جب ہم اپنی ہر وقت اپنے ایگو کے غلام رہتے ہیں تو اس وقت ہمیں لوگوں کی اوپینینز بہت میٹر کرتی ہیں, لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے بہت میٹر کرتی ہے. فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا, فلاں نے مجھے یہ تانا دے دیا, فلاں نے مجھے یہ کہا, اس نے یہ کیوں کہا, اس نے یہ کیوں کہا, اس سے میں نے جب اس کے ساتھ اچھا کیا اس نے مجھے اچھا نہیں کیا. اس کو ہم سب نیگیٹو انوائرمنٹ کہہ رہے ہیں, اس کو ہم یہ کہتے ہیں نیگیٹو انوائرمنٹ ہے. یعنی لوگ جو ہیں وہ میری توقعات پر پورے نہیں اترتے. میرا مطلب ہے کہ ہم کوئی معاذ اللہ عالمیہ تھوڑی ہیں کہ سب کو ہماری توقعات پر پورا اترنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے آپ کو کیوں فرق پڑ رہا ہے. تو ہمارے نزدیک میں نے تجربہ کر کے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو فیملی کاؤنسلنگ اور اس طرح کی باتوں کے لیے آتے ہیں, ان کے نزدیک نیگیٹو انوائرمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ اس نے یہ کیوں کہا, جب میں نے اس کو یہ کہا تھا تو اس نے آگے سے یہ کیوں کہا. تو یہ سمپل ہماری اپنی ویکنس ہے. اگر ہم اندر سے اسٹرانگ ہو جائیں اور ہم لوگوں کی باتوں پر ایموشنل ہونے کی بجائے اس کا راشنل سمجھنے کی کوشش کریں, ہم لفظوں کو نہ پکڑیں. فرض کریں ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے کہے جاوید اقبال میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, اور میں ایک دم ناراض ہو جاؤں اور پریشان ہو جاؤں. ایکچولی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ میری ٹانگیں توڑ دے گا, اور اس نے کبھی زندگی میں کسی کی ٹانگیں توڑی بھی نہیں ہے, اس کو ٹانگیں توڑنی آتی بھی نہیں ہے. اور لیکن جب اس نے کہا ہے ٹانگیں توڑنا تو میں نے اس کا مطلب سمجھا کہ یہ میری ٹانگیں توڑے گا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے نزدیک نیگیٹو انوائرمنٹ ہے. لیکن ایکچولی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں کسی وجہ سے آپ سے ناراض ہوں, مگر اس کو کہنا نہیں آ رہا, اس لیے اس نے کہا ہے کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. اس طرح جو لوگ گالیاں بکتے ہیں, فحش گالیاں بکتے ہیں لوگوں کی, یعنی ان کے جو زنانہ رشتہ داروں کو انوالو کر کے جو گالیاں بکتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, ان کا وہی مطلب ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر لوگ قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو اس لیے جو ہماری بہن نے یہ پوچھا نا کہ ارد گرد نیگیٹو انوائرمنٹ ہے, اب تھوڑی دیر کے لیے اس نیگیٹو انوائرمنٹ کا انالیسس کریں تو آپ دیکھیں گے
کہ وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی توقعات لوگوں سے بہت زیادہ تھیں, وہ پوری نہیں ہوئی, تو بنیادی طور پر آپ کو اپنی توقعات کے لیول کو کم کرنے کی ضرورت تھی. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں اور ان کے پاس ووکیبلری کی بڑی کمی تھی. وہ یہ کہنے کی بجائے کہ میں بہت دکھی ہوں, انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا اور میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. تو ایکچولی گھروں کی تمام لڑائیوں کے پیچھے یہ بنیادی ایشو ہوتا ہے. تو آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو جس انوائرمنٹ کو آپ نیگیٹو انوائرمنٹ سمجھ رہے ہیں نا, وہ ایکچولی نیگیٹو انوائرمنٹ نہیں ہوگا, وہ انوائرمنٹ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, ہمیں اس کو سمجھنا ہے. جو ہم سمجھنے لگ جائیں گے تو اچانک آپ کے اندر سے وہ خوشی پھوٹنا شروع ہو جائے گی. زبردست تہمینہ شاہد نے جو کہا ہے زبردست. اس کا جواب بھی یہی ہے, جو تہمینہ شاہد ملک نے کہا ہے نا, اس کا بھی یہی کہ ہر سچویشن کے اندر ہمیں ایک چیز ہوتی ہے, وی فیل فرسٹ اینڈ وی تھنک لیٹر. جب بھی کوئی ان یوزول انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, ان یوزول انوائرمنٹ کوئی بھی ہوتا ہے, تو ہم وی فیل فرسٹ اینڈ تھنک لیٹر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فیل نہ کریں, لیکن آپ اس کو ریورس کر دیں, یو فیل لیٹر اینڈ تھنک فرسٹ. تو جب بھی آپ کے ارد گرد کوئی ان یوزول سرکمسٹانسز ڈیولپ ہوں جس میں آپ کو لگے کہ آپ انہیپی ہو سکتے ہیں, تو آپ پہلے کہیں کہ میں ذرا سوچ لوں کہ یہ ہے کیا, اور اس کے بعد اس کو فیل کرنا شروع کریں. جسٹ اس آرڈر کو ریورس کرنے سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر ہلچل مچے گی نہیں, آپ کے اندر غصہ آئے گا ہی نہیں, بلکہ آپ چیزوں کو سمجھ کے اس کے پرابلم سالونگ موڈ میں چلے جائیں گے انسٹیڈ آف بینگ وکٹم آف دیٹ پرابلم. زبردست. شفق کیا کہہ رہی ہیں جی؟ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ جی آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں. اور اس کے بعد ویل سیڈ. یہ اگلا ایک سوال آ گیا ہے عقیلہ کا. عقیلہ اقتدار ہماری بڑی ریگولر لسنر ہے. یہ بالکل ایگزیکٹلی جو انہوں نے یہ بات کہی ہے, اس میں نا یہ جو عقیلہ ہے نا, جو ان کو میں ایک بات صرف ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم لوگوں سے اپنی دیکھیں نا, میری وائف ہے تو مجھے ان سے توقعات تو ہوں گی نا, میرے بچے ہیں تو میرے ان سے توقعات تو ہوں گے. اچھا, وہ ایک انڈیویجول ہے, ہو سکتا ہے وہ میری توقعات پہ پورے نہ اترے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم لوگوں کے ساتھ توقعات کو کم رکھیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرتے ہیں. جو اصل آرٹ سیکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ تعلقات خراب کیے بغیر ہم اپنی ان سے ایکسپیکٹیشنز کو کم کریں. یعنی آپ میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرتی ہیں تو یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے. اگر آپ میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرتی جس کی مجھ سے توقع تھی, تو آپ پابند نہیں تھی اس بات کی کہ وہ مجھے کرتی ہیں. مجھے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تھا, اس نے میرے ساتھ اچھا کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ نے جو اس کے ساتھ اچھا کیا تھا وہ اس لیے اچھا کیا تھا کہ آپ خود اچھے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی. جیسے نا دیوانوں کسی نہ بات کرے تو اور کرے دیوانہ کیا, خوشبو اگر پھول میں سے خوشبو نہیں نکلے گی تو اور کیا نکلے. تو آپ نے اگر اچھا کیا ہے تو آپ اچھے تھے, اس لیے آپ نے اچھائی کی ہے. وہ آپ نے کاروبار نہیں کیا تھا اس کے ساتھ کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے تو اب آپ میرے ساتھ اچھائی کریں, تو یہ میں نے کاروبار میں پیسے ڈالے تھے تو مجھے منافع اس کا ملے. آپ کا اچھا کرنا آپ کی اپنی اچھائی تھی. دوسرا آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر سکا, ہم نے اس سے ضرورت سے زیادہ توقعات بڑھائی ہوئی تھیں, یہ بھی ہماری غلطی تھی. ہمیں اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہونا چاہیے تھا. اچھا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص نے ایک جگہ پر آپ کو ڈس اپوائنٹ کیا, تو اس کی زندگی کا ایک فیسٹ ہے نا جس سے ڈس اپوائنٹ کیا, تو آپ محتاط رہیے, آئندہ اس فیسٹ کو ٹچ نہ کیجیے. مگر اس شخص کی تو اور بہت سی فیسٹس اور ہیں. آپ نے اس کے ساتھ 30 سال کے ساتھ دوستی ہے, اس کی 30 سال کا تعلق ہے, تو آپ اس ایک واقعے کی وجہ سے جو باقی اور 30 سال کی انویسٹمنٹ تھی وہ ضائع کر دیں گے. تو اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے. اس تو آئندہ فیصلہ کر, فرض کے کسی نے آپ کو پیسے میں سلسلے میں دھوکہ دیا ہے, تو آپ یہ طے کر لیجئے کہ آئندہ اس کے ساتھ پیسے کی کوئی ڈیل نہیں کرنی, کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ پیسے کے معاملے میں یہ توقع پر پورا نہیں اترتا. لیکن پتہ نہیں اور کتنی 40 سال سے کتنی اس کے ساتھ انویسٹمنٹ ہم نے کی ہوئی تھی, تعلقات کی, محبت کی, رشتوں کی, دوستی, وہ کیوں ضائع کرتے ہیں آپ؟ لہٰذا جب میں نے یہ کہا کہ اپنی ایکسپیکٹیشن کے لیول کو لو رکھیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات خراب کیے بغیر ایکسپیکٹیشن کے لیول کو لو. can't be attained without contentment. ہاں, اب آپ اس کے بارے میں کچھ. جی فرحان, کی بات یہ نا کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا گھر ہے نا, تو اس میں وہ بڑا صاف ستھرا آپ کا لیونگ روم ہوگا, لیکن آپ 2 دن اس میں جھاڑو نہیں دیں گے نا, تو اس میں چاہے سارے دروازے بند ہوں, میں پتہ نہیں کہاں سے مٹی آ جائے گی. جو ہماری بہنیں ہیں وہ سب جانتی ہیں اس بات کو کہ پتہ نہیں کہاں سے مٹی آ جائے گی, اور تھوڑا ہر جگہ پر مٹی پڑی ہوگی, تو آپ کو روزانہ اس کو صاف کرنا پڑے گا.
اب روزانہ صاف کریں گے تو وہ صاف رہے گا. اسی طرح آپ کبھی بہت زبردست قسم کا کوئی باغ لگائیے اور آپ ہفتہ اس کے اندر وہ رمبا نہ پھیریے, آپ اس کی وہ نہ کیجیے, تو اس کے اندر جڑی بوٹیاں نکل آئیں گی. اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کہیں سے سانپوں کے بچے لا کے وہاں نہیں چھوڑیں گے, بچھوؤں کے بچے لا کے وہاں ان کو پرورش نہیں کریں گے, مگر خود بخود سانپ اور بچھو بن جائیں گے. تو اسی طریقے سے جو ہمارا انر ویلیو ہے اس پر کنٹینیوس محنت کرنی پڑتی ہے, کنٹینیوس محنت کرنی پڑتی ہے. یہ کبھی بھی ایک سسٹینڈ لیول پر نہیں رہتا, آپ کو مسلسل انٹرنل موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے دیکھیں یہ بات تو بڑی آسانی سے میں نے کہہ دی, اس کے لیے پریکٹیکلی کریں کیا, اور جو میں کرتا ہوں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ہمیں روزانہ کچھ ٹائم سیلف ریفلیکشن کے لیے نکالنا چاہیے روزانہ. اور اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جس وقت صبح آپ اٹھیں نا, ابھی رات کو آپ سوئیں گے, صبح آپ جس وقت اٹھیں گے تو آپ نے اٹھ کے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. یہ الحمدللہ یہ آج بھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا, اور جو گزشتہ کل بھی میں نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا. سوال یہ تھا کہ آج رات کو پوری دنیا میں میری طرح اور بہت سے لوگ سوئے تھے, اس میں سے کم از کم 10 لاکھ بندہ آج صبح نہیں اٹھا. وہ اس دنیا میں نہیں ہے. 10 لاکھ تقریباً ایوریج اتنے لوگ ایک دنیا میں فوت ہو جاتے ہیں. میں ان میں سے نہیں ہوں جو رات کو سویا تھا اور صبح نہیں اٹھا, میں ان میں سے ہوں جو کہ زندہ ہوں. تو آخر آج کا دن جو مجھے ملا ہے اس میں میرا پرپس کیا ہے, آج سارا دن میری زندگی کا مقصد کیا ہے, آج مجھے کیوں ایک دن اور دیا گیا ہے. آپ نے ایک مزدور رکھا تھا, اگلے دن پھر اس مزدور کو بلا لیا, آپ نے اس کو تنخواہ دینی ہے, تو کس لیے رکھا ہے آپ نے, ایک دن کو کام دیں گے نا اس کو. تو میں بھی اللہ کا مزدور ہوں, تو آج مجھے اللہ نے زندہ رکھا ہے, تو مجھے کس لیے رکھا ہے. تو صبح اٹھ کے ہر روز جب آپ کی آنکھ کھلے تو شکر الحمدللہ, اور اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ بھائی آج کا دن مجھے ملا ہے, آج کا دن میں نے کیا کام کرنا ہے, میرا پرپس آف لائف کیا ہے, میری زندہ رہنے کا جواز کیا ہے, میرا آج کے دن کے ہونے کا پرپس کیا ہے. اور جب آپ رات کو سونے لگیں تو 5 منٹ نکال کے دیکھ لیں کہ صبح جو میں نے سوچا تھا میری زندگی کا یہ پرپس تھا, تو کیا میری زندگی کا وہ پرپس آج کے دن کا میں نے پورا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. جو مجھے آج مزدوری ملی ہے, سارا دن زندہ رہنے کی مزدوری ملی ہے, کیا میں نے وہ مزدوری کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا. تو یہ سیلف ریفلیکشن کی ایک بڑی سمپل سی ٹیکنیک ہے, اور یہ کوئی کسی قسم کی اس میں اسپرچولیٹی نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی کرامت نہیں ہے, کوئی طلسماتی کام نہیں ہے. آپ نے بس تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچنا ہے. ابھی دیکھیے گا, ابھی پروگرام ختم ہوگا, پھر آپ سوئیں گے, اور سونے سے پہلے ایک دیکھیں یار سارا دن اس دوران کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا تھوڑا سا اپنی اس کو سیلف ریفلیکشن کا مطلب شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنا, تو اب تھوڑی سی اس ایکسرسائز سے سارے دن کی جو غلاظت ہوگی نا وہ اتر جائے گی. آپ کو لگے گا یار یہ اس بات پر میں نے ایسے نا فضول ہی اپنی بیوی کے ساتھ فساد کیا, اس بات پر میں نے اپنے بچے کو ایسے خام خواہ یار ڈانٹ دیا, اور اس بات میں دفتر میں چپ بھی رہ سکتا تھا, لیکن چونکہ وہ بیچارہ غریب پین تھا تو میں نے اس کے اوپر شاؤٹ کرنا شروع کر دیا. تو شام کو آپ شیشے کے اندر اپنی شکل دیکھیں گے نا, تو پھر آپ اگلے دن جب اٹھیں گے آپ دیکھیے گا کہ آپ کا وعدہ بڑا پکا ہوگا. آپ کہیں گے یار کل والا میں نے احتیاط کرنی ہے. ہم پوری دنیا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, پوری دنیا میں. ابھی ٹاک شو لگا کے دیکھ لیجئے, سوری سیاست کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں, کرونا کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جاوید اقبال غریب اپنے بارے میں نہیں جاننا چاہتا کہ خود کیا ہے. تو لہٰذا یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ میں سسٹینڈ اچھا کیسے رہوں, سسٹینڈ ہیپینس کی کنڈیشن, صرف مسئلہ ہیپینس کا نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ سسٹینڈ موٹیویٹڈ کیسے رہوں, سسٹینڈ آنےسٹ کیسے رہوں, سسٹینڈ ٹروتھفل کیسے رہوں. تو ان ساروں کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں سیلف ریفلیکٹیو ایکسرسائزز کروں, اور اس کے لیے 5 منٹ صبح نکالیں اور 5 منٹ شام کو. ہے. اس سلسلے میں میں ضرور ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ اللہ کے ذکر کے اندر اطمینان ہے, تو یہ قرآن کی آیت ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن یہاں نا میں تھوڑی سی ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو بنیادی طور پر ڈیمانڈ کیا گیا ہے نا ایز اے ذکر, وہ سمپل چانٹنگ آف منتراز نہیں ہے. یعنی جس سے ذکر دل میں سکون اور آرام آتا ہے وہ سمپل ریسائٹیشن آف منترا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ سب کچھ کہنے کا ایک ایک لفظ کا ثواب ملتا ہے جو کہ احادیث سے ثابت ہے. لیکن جو دلوں کے سکون کے لیے اس میں 3 ریکوائرمنٹ بڑی ضروری ہے, پلیز آپ یاد رکھیے گا. جس ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے اس کے لیے 3 ریکوائرمنٹ بڑی ضروری ہیں. اس کو جو ہیومن سائیکالوجی کے ورکرز ہیں انہوں نے ہمیں تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے پتہ چلی, لیکن بعد کے سائنٹیفکس یعنی جو سوشل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس کو لا آف افرمیشن کے طور پر بھی ڈسکرائب کیا ہے, جس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو الفاظ ہم بول رہے ہوں ہمیں ان الفاظ کی کلیئر اویئرنس ہو جس وقت وہ الفاظ بول رہے ہیں, جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے.
جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تو ہمیں پتا ہو اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا بڑا، اس کی کبریائی، اس ساری کے سارے کی اویئرنیس ہو۔ نمبر دو، جس وقت ہم تو کلیئر ورڈز ہوں۔ نمبر دو، جس وقت ہم یہ کر رہے ہوں تو اس وقت ہمارے اندر کلیئر ویژولائزیشن ہو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو میرے ذہن میں بڑے کا کیا کانسیپٹ ہے کہ زمین بڑی ہے، چاند بڑا ہے، سورج بڑا ہے، مریخ بڑا ہے، مشتری بڑا ہے، اور یہ کہکشاں بڑی ہے۔ اللہ اللہ ہم سب سے بڑا ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا ہے، کائنات کتنی ہے۔ دوسری بات یعنی ویژولائزیشن ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایموشنز اس کے ساتھ کہ اللہ اتنا بڑا ہے، میں کتنا چھوٹا ہوں، میری کیا حیثیت ہے۔ جب یہ تینوں کیفیت مل کے ہم کہیں گے اللہ اکبر، تو یہ وہ ذکر ہے جو کہ دلوں کو اطمینان دے گا۔ تو ہمیں تو یہ بات سمجھ، اس طرح ہم کہیں استغفر اللہ، یا اللہ مجھے تو معاف کر دے، تو استغفر اللہ کے لفظ کا پتہ ہو، اس کی کلیئر ویژولائزیشن ہو، سارے اپنے گناہ، سارے اپنی غلطیاں، سارے اپنے پاپ سارے ذہن میں آ رہے ہیں، اور سارا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اس کا معاف کر دینا اور اس کی طاقت وہ ذہن میں آ رہی ہو، اور ساتھ اس کی کلیئر ایموشنز ہو کہ مجھے کیسا لگ رہا ہے کہ جب میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار گیا۔ یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم سارا دن ہم باتیں کرتے رہتے ہیں مگر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں آتا؟ اللہ پاک کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز آپ کو برائی سے، فحش چیزوں سے روکتی ہے۔ ہمیں نہیں روکتی، وہ اس لیے نہیں روکتی کہ یہ تین انگریڈینٹس ہیں، یہ اس کے اندر نہیں ہوتے۔ تو آپ کی بات بالکل درست ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں میں سکون آتا ہے، بشرطے کہ پراپر ورڈز، کلیئر ویژولائزیشن اینڈ پیور سینٹیمنٹس، یہ تینوں اس کے اندر موجود ہیں۔ زبردست۔ علی کے سوال سے ہمیں کتنا کچھ، تھینک یو علی، کہ آپ کی وجہ سے ہمیں کتنا کچھ سننے کو مل گیا اور کتنی ساری ایکسپلینیشن ہو گئی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، پازیٹیوٹی تو شاید کہاں سوچنا یہی پڑے گا کہ پازیٹیوٹی ہوتی کیا ہے۔ ہاں، یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے پازیٹیوٹی کا، تو یہ سوچنا پڑے گا۔ پازیٹیوٹی بنیادی طور پر میرے نزدیک یہ ہے کہ ہماری ایک سائیکولوجیکل، ہماری اور آپ کی ایک سائیکولوجیکل ورلڈ ہے، اور میری اور آپ کی ایک ایموشنل ورلڈ ہے۔ اس دنیا کو ایز اے ریالٹی میں جو دیکھ رہا ہوں نا، وہ جس اینک سے دیکھ رہا ہوں، جس لینس سے دیکھ رہا ہوں، وہ میری سائیکالوجی ہے، اور وہ میری ایموشنل جو میرا ایموشنل بیک گراؤنڈ ہے۔ اسی لیے ایک ہی سچویشن میں ایک آدمی پینک ہو رہا ہوتا ہے اور ایک آدمی کمفرٹیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک پینک ہوتا ہے، کمفرٹیبل ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کی سائیکالوجی ڈفرنٹ ہوتی ہے، دونوں کے ایموشن ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی سائیکالوجی اور اپنی ایموشن سے گیون سچویشن کو دیکھتے ہیں اور وہ ایکچوئل سچویشن سے مختلف ہوتی ہے، تو جو ہماری تھاٹ پیدا ہوتی ہے وہ نیگیٹو تھاٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ کو اور اپنے ایموشنل بیک گراؤنڈ کو ہٹا کر حقیقت کو حقیقت کے طور پر دیکھیں، تو اس سلسلے میں جو ہمارے اندر تھاٹ پروسیس پیدا ہوتا ہے وہ پازیٹیو تھاٹ پروسیس پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے جو شخص پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جو بھی پیش آنے والا واقعہ ہے اس کو ایموشنل یا سائیکولوجیکل لینز کے ساتھ نہ دیکھے، بلکہ اس ان ریالٹی جو ایکچوئل ہے وہ دیکھے۔ تو جو ہی ہم ان ایکچوئل چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری تھاٹ پروسیس آٹومیٹکلی پازیٹیو ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سے وہ پوچھ رہی ہیں، واقعی یہی بتا دیا آپ نے۔ لیکن دیکھیں نا، بات یہ نا کہ کیا یہ ممکن ہے؟ شاید نا آپ کو کہہ رہے ہوں کہ کیا یہ نا فرض کریں کسی کے والد ایک ٹریجک ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے تھے، ٹریجک ایکسیڈنٹ کے ساتھ فوت ہوئے تھے، آنکھوں کے سامنے گاڑی کا حادثہ ہوا جس میں وہ کرش ہو گئے اور سامنے ان کے اعضاء اڑتے ہوئے نظر آئے۔ تو ہم کہیں گے چونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم نے پازیٹیو رہنا ہے تو ہم نے اس کو میموری کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا، تو لہٰذا اس کا جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر جتنی ہاربل میموریز ہیں، جتنی ٹف میموریز ہیں، وہ ہماری پارٹ آف میموری تو ضرور ہوں گی اور وہ موجود ہیں اور ان سے استفادہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے ان میموریز کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا۔
بنیادی طور پر دکھ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اس چیز سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں جو ہم نہیں ہیں. لہذا جس وقت کسی کو بچپن میں دکھ ہوا ہے تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے میں دکھی ہوں. وہ اپنے آپ کو اس دکھ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے, لہذا وہ ساری زندگی کے لیے دکھی ہو جاتا ہے. جب وہ یہ کہے گا میرے اوپر دکھ کا ایک لمحہ آیا تھا, تو اس نے اس دکھ کو ریکگنائز کیا ہے, اس کی سیویریٹی کو دیکھا ہے, اس کی انٹینسٹی کو دیکھا ہے, لیکن اس نے یہ نہیں کہا میں دکھی ہوں. اس نے کہا ہے میں جاوید اقبال ہوں لیکن میرے اوپر ایک دکھ کا لمحہ آیا تھا. یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے یہ ریکوائرڈ ہے. دیکھیے ہم کبھی بھی اپنے ماضی کو اپنی یادوں سے محو نہیں کر سکتے. جس چیز کو بلکہ ہم زور لگا کے کہیں گے نا کہ اس کو محو کریں, وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی. ایک بڑا عجیب سا لطیفہ ہے, آپ اس پہ ہنسیں گے بھی مگر اس سے وہ میسج بھی کنوے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے نا میری دعا نہیں قبول ہوتی, تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں میری دعا قبول ہوتی تو ہو جائے. تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے اس کو مذاق میں کہا کہ یار تم جب دعا مانگو گے نا تو ایک بات کا صرف خیال رکھنا, صرف ایک بات کا خیال رکھنا, تمہاری ہر دعا قبول ہوگی. دعا مانگتے وقت تمہارے دماغ میں بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے. بس جس وقت دعا مانگنے لگو تمہارے ذہن میں بندر کا خیال نہ آئے. تو 15 دن کے بعد آیا, اس نے کہا سر کیا مصیبت ڈال دی آپ نے, زندگی میں کبھی بندر کا مجھے خیال نہیں آیا, اب جب بھی دعا مانگتا ہوں مجھے بندر کا خیال آ جاتا ہے. تو جس چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو بھول جاؤ, اس کو بھول جاؤ, اس کو بھول جاؤ, تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ تم نے اس بات کو بھول جانا ہے کہ فلاں شخص نے تمہیں تھپڑ مارا تھا, تو اس میں پتہ کیا ہوگا, بھول وہ فلاں وہ سب نکل جاتا ہے, دماغ میں تھپڑ رہ جاتا ہے صرف, اور وہ اتنا زیادہ ری انفورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ جو بعض دفعہ بہت موٹیویشن کے دوران لوگ کہتے ہیں ماضی سے بھول جائیں, ماضی سے, یہ ممکن نہیں ہے. جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ لمحہ موجود میں رہے, میں یہ کہہ رہا ہوں ماضی کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں. جیسے کوئی شخص ہے نا, آپ کہتے ہیں تم چور ہو, تم چور ہو, یہ ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا نا چور سے. اس کو اس کی بجائے اگر یہ کہا جائے تم سے چوری ہو گئی, یہ دونوں ٹوٹلی ڈفرنٹ پیراڈائمز ہیں. آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط ہیں, لیکن آپ نے ایک غلط کام کیا ہے, لہذا جو آپ نے غلط کام کیا ہے ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. لہذا میں بہت دکھی رہا ہوں, میں یعنی میرے اوپر بہت سا دکھ اترا تھا, میں اس دکھ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں, لیکن میں دکھی نہیں ہوں. یہ بات تو لہٰذا ماضی کو چھوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ نہ زبردستی کہیں میں ماضی کو بھول گیا, وہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, آپ کبھی بھی نہیں بھول سکتے, لیکن ماضی کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں. زبردست زبردست. شاہینہ, اس سے زیادہ اچھا جواب شاید آپ کو زندگی میں کبھی نہیں ملا ہوگا. اس کے بعد تہمینہ کہہ رہی ہے جی شکر الحمدللہ فار ایوری نعمت آف اللہ پاک. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہ امیزنگ. اس کے بعد یہ اگلا سوال آ گیا جی سائمہ کا. آئی تھنک گیٹنگ تھنگس از ناٹ ہیپینس, ہیپینس از سم تھنگ فرام ان سائڈ, کنٹینٹمنٹ گیون فرام اللہ ٹو بی ہیپی ود واٹ وی ہیو. شکر الحمدللہ والی بات آ جاتی ہے جو ڈسکس ہوگی. اسے کہ جی ایگریڈ. آپ کی بات سن کے آگے شاہینہ عمران کہہ رہی ہیں جی گریٹ ڈسکشن with great personalities. اس میں کیا شک, اس میں کیا شک ہے, یہ بالکل صحیح ہے. دیکھیے اس میں کیا شک ہے, اللہ تعالیٰ نے پیسے کو خیر کہا ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ اس کے ذریعے سے آپ کا جو امکانات ہیں وہ بڑھ جائیں گے, اس کے ذریعے سے آپ خیرات زیادہ کر سکتے ہیں, لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, اپنے لیے آسانیاں خرید سکتے ہیں. تو کوئی بندہ بھی ڈینائی نہیں کر رہا کہ پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ان دو چیزوں کو بالکل ہمیں آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ آپ حق حلال سے محنت کریں اور محنت کر کے اربوں خربوں بن جائیں. اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں, نہ اخلاقی, نہ معاشی, نہ معاشرتی, نہ شرعی, نہ کوئی روحانی, کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ غلط نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ یہ سمجھیں گے, دیکھیے میرے نزدیک, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اچھا ایک بات میں نا اس میں تھوڑی سی ضمناً کہنا چاہتا تھا, یہ جتنے ہمارے بہنوں بھائیوں نے نا اپنے وہ پیغامات دیے نا جس میں ویلیوز ججمنٹس تھی, یعنی ایک پورا پرنسپل بیان کیا تھا کہ خوشی کا یہ مطلب ہے تو یہ میں بھی یہ کرتا ہوں, ہم سب یہ کرتے ہیں. لیکن جب بھی ہم یہ بات کریں نا ہمیں تھوڑے دل سے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کیا یہ صرف سٹیٹمنٹ ہے یا یہ میرے مزاج کا حصہ ہے. جو ہمارے پرانے بزرگوں بابوں نے کہا ہے نا, علم و بس کریو یار, آپ نے سنا ہوگا یہ, علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار. تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے, دوسرے کہہ رہے علم بالکل نہ حاصل کرو, بالکل.
وہ اصل میں اس علم کی ممانعت ہے جو صرف پارٹ آف آور میموری ہے. ہم سب کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری اچھی باتیں پارٹ آف آور میموری ہے, لیکن ہمیں جس چیز سے فائدہ ہوگا وہ ہے جو پارٹ آف مائی نوئنگ ہے, جو صرف پارٹ آف مائی نالج نہیں ہے, وہ پارٹ آف مائی نوئنگ ہے. پارٹ آف نوئنگ وہ ہوگی کہ جس کو میں اپنے سانس کے ساتھ محسوس کرتا ہوں, جو میرے اپنے نیورون کا حصہ ہے, جو میری اپنی سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے. لہٰذا جب بھی ہم کوئی بھی بڑی سٹیٹمنٹ یا بڑی بات کہتے ہیں, ہمیں یہ جھانکنا چاہیے کیا یہ میری پارٹ آف نوئنگ ہے یا میرا پارٹ آف نالج ہے, اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم وہ والی بات کریں جو ہماری پارٹ آف نوئنگ. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ سنبل نے کہا کہ وٹ از دی کی ٹو ہیپینس. کی ٹو ہیپینس بہت ساری چابیاں ہیں, اس کی پورا گچھا ہے چابیوں کا, جس میں سب سے اہم ہے گریٹیچیوڈ. جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر مطمئن ہونا. اس کے بغیر ہے, یہ تو بنیادی چابی ہے, مین گیٹ کی چابی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے, جیسے آپ ہیں, اگر آپ کا ناک چھوٹا ہے تو آپ اپنے چھوٹے ناک پہ خوش ہیں, اگر آپ کا لمبا ناک ہے تو آپ اپنے لمبے ناک پر خوش ہیں. And you love yourself the way you are. And you are grateful for what is given to you by Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ شکر گزاری اور جیسے آپ ہیں ابھی اسی وقت, میں جیسا ہوں میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں. ہاں میرے اندر خرابیاں ہیں, میں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن I love it. تو یہ ہے بنیادی چابی ہیپینس کی. اور باقی تو بہت ساری پنجابی کی وہ سن کے یاد آ رہی تھی, وہ ایک اور میں کوشش کرتی ہوں کہ مجھے یاد آ جائے. پڑے دانا مان کری تو متے آنکھ بوے میں پڑیا, او جبار کہار صداوے آوے روڈ دوے دودھ کڑیا. بالکل صحیح ہے, سنا ہے نا آپ نے اس میں. تو یہ چابیاں ہیں, یہی چابیاں ہیں. حقیقی خوشی خلق خدا کو آسانیاں دینے میں ہے, اس کے صلے میں اللہ روح خوشی دیتا ہے, روح سکون محسوس کرتی ہے. تو بالکل صحیح ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں, یہ آپ نے یاسین صاحب بالکل صحیح بات کہی ہے, لیکن میں جب بھی اس طرح کا فکرہ کہتا ہوں تو میں ان تمام لفظوں کے نیچے لکیر لگاتا ہوں. حقیقی خوشی, خلق خدا, آسانیاں, روح. تو میں اپنے لیے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا مجھے واقعی پتا ہے حقیقی خوشی کیا ہوتی ہے, کیا مجھے واقعی پتا ہے کہ روح کیا ہوتی ہے, کیا مجھے واقعی پتا ہے کہ سکون کیا ہوتا ہے. تو اس کا یہ, اور ہمیں فائدہ تبھی ہوگا ان تمام بڑی باتوں کا کہ ہمیں ان کی اویئرنیس ہو مکمل طور پر, جس کو حق الیقین کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا میری روح کو سکون ہوگا, تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ روح ہے کیا. جب ہم کہیں سکون تو ہمیں پتا ہے کہ سکون ہے کیا. تو جو ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھتی جاتی ہے, ویسے ویسے یہ تمام صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا. I'm habituated to enlighten my room with color lights and spray fragrance room. Somehow it helps me reduce stress and so why? Very nice, very nice. KG no, it not trust me happiness first. If you have 5 basic needs, you're okay. I can understand کیا بات ہوئی ہے. نہیں, میں پروسیس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جی میں یہ پھر سے دوبارہ, اصل میں یہ جو 5 بیسک نیڈ کی انہوں نے بات کی ہے نا, یہ بات بنیادی طور پر سب سے پہلے جو ہے ابراہم مارسلو نے کی تھی. تو ابراہم مارسلو جی ایک مشہور ہیں. تو ابراہم مارسلو نے, اگر آپ نیٹ پہ جائیں گے تو انہوں نے ایک ٹرائنگل بنائی ہے جس کو کہتے ہیں ہرارکی آف نیڈس, کہ انسان کی جو ضرورتیں ہیں نا وہ نیچے سے لے کر اوپر تک آگے بڑھتی جاتی ہیں. اور ان کے خیال کے اندر دنیا میں کوئی شخص بھی بغیر نیڈ کے کام نہیں کرتا. جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے. تو کسی نے یہ پوچھا کہ جو بے غرض ہو کے کر رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی اس وقت اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ بے غرض ہو جائے, تو یہ پھر بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان میں سے سب سے نیچے جو ضرورت ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی طور پہ کھانا پینا اور جو ہوائج ضروریات کا پورا ہونا اور سیکس. یہ نمبر پہلے پیڈسٹل پر ہے. دوسرے پیڈسٹل پر ہے کہ آپ کا شیلٹر, سیفٹی, ٹھیک ہے. اور تیسرے شفٹر پر ہے کہ آپ کی جو ہے سیلف اسٹیم, آپ کی عزت نفس, آپ کی عزت. چوتھے نمبر پہ آپ کی اتھارٹی, اور پانچویں نمبر پہ سیلف ایکچولائزیشن. سیلف ایکچولائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ نیچے والی نیڈ میں لوگ اس لیے دیکھیں نا, میں اس لیے جاب کرتا ہوں, میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ مجھے پیسے چاہیے, مجھے گھر چاہیے, مجھے یہ چاہیے. اس کے بعد میں اس لیے کام کرتا ہوں کہ مجھے ریکگنیشن چاہیے, مجھے پیار چاہیے, مجھے لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک چاہیے, پریز ہو جائے. تیسرے نمبر میں اس لیے کرتا ہوں مجھے عہدہ چاہیے, مجھے ڈگری چاہیے, مجھے اتھارٹی چاہیے. لیکن جب بندہ ان تمام, اگر وہ یہیں پھنسا رہے گا
تو اس کے اندر ایک اور کیفیت پیدا ہوگی جو میں بات ختم کر کے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ, جو کہ سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہے خوشی کا. اگر وہ یہیں پھنسا رہے گا, اس کو جلدی جلدی ان سٹیپس کو کراس کرنے کے بعد آخری سٹیپ پر جانا ہوگا, جو ہے سیلف ایکچولائزیشن. نیڈز کا آخری سٹیپ ہے سیلف ایکچولائزیشن, جس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم گڈ بیکاز آئی ایم گڈ, want to do it because I want to do it. مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں, I want to do it کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے. جو ہماری یہ بہن یا بھائی جس نے یہ بات کی تھی 5 نیڈز پوری ہو جائیں, آپ پلیز یاد رکھیے گا کہ سیلف ایکچولائزیشن سے پہلے کی جتنی نیڈز ہیں نا, ان نیڈز کا تعلق بنیادی طور پر کنٹینمنٹ آپ کے یعنی قناعت میں آنے میں اس پر نہیں ہے, کنٹینٹمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کی ڈیزائر کے ساتھ ہے. اور آپ یاد رکھیے گا کہ ڈیزائر از ایکچولی اینیمی آف ہیپینس. یہ جو آپ نے 5 ضرورتیں کہی ہیں نا, ان ضرورتوں کے بالکل ساتھ ڈیزائر لگی ہوئی ہے, اور بہت مشکل ہوتا ہے انسان سے لائن کراس کرنا کہ کب میری ضرورت ختم ہوئی ہے اور کب میری ڈیزائر شروع ہوئی. اور عموماً ہیومن نیچر یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ان ضروریات کے چکروں میں پڑا رہے تو کچھ عرصے کے بعد یہ ضروریات سلپ ہو کر خواہشات کے کالم میں چلی جاتی. اور جب جو خواہش ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کبھی پوری نہ ہو. لہٰذا اگر آپ کی خواہش 100 روپے کی ہوگی تو جب آپ 99 روپیز پر پہنچیں گے تو آپ کی خواہش 1000 کی ہو جائے گی, اور جب آپ 999 تو آپ کی خواہش 1 لاکھ کی ہو جائے گی. اس لیے اس سلسلے میں ہمیں اپنے دماغ کو بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمیں دھوکے میں رکھے اور ہمیں یہ کہے کہ میری ضروریات ہی پوری ہوں گی تو میں خوش ہوں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ضروریات پوری ہونی چاہیے, اور آسانی کے ساتھ پوری ہونی چاہیے, اور وافر پوری ہونی چاہیے, اور آپ آسائش کے ساتھ زندگی گزاریں, ایسا ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے. لیکن پلیز یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو جن کو میں ضروریات کہہ رہا ہوں یہ ضروریات ہی ہیں یا ہماری خواہشات ہیں. اور بہت دفعہ خواہشات کے چکر میں ہم سائیڈ وے ٹریک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اوپر ایلیویٹ نہیں کر رہے ہوتے, جو کہ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف لے کر جاتا ہے. سب سے بڑی بات ہے نا, humans are greedy, always want more. تو بس یہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی تو وہ ہماری تربیت ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس چنگل سے نکل آئیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انسان گریڈی ہے, تو اور وہ گریڈ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, لیکن گریڈ کی نوعیت کو چینج کرنا یہی اس ٹریننگ کا نام ہے. اگر فرض کریں انسان گریڈی ہو اور بڑی 2% کی چیزوں کے اوپر ہی گریڈی ہو, تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹڈ ٹائم یہاں دیا ہے اور جو لمیٹڈ انرجیز دی ہیں ہم اسی کے اندر ضائع کرنا شروع کر دیں, تو یہ پھر کوئی بہت زیادہ وائز نہیں ہوگا. تو جو ہماری ایک فطرت ہے نا گریڈی ہونا, تو ہمیں اس کو اپنے فیور میں استعمال کرنا چاہیے. یعنی ہم اپنی اس کو ان چیزوں کی گریڈ میں استعمال کریں جو کہ ہمیں بنیادی طور پر ورچوز میں اور ویلیو سسٹم میں اوپر لے کے جاتے ہیں. How come over thought of death. اب یہ تو میرا خیال ہے اس بات پر میں آخری بات کر کے پھر ہم اجازت لیں, ٹائم کافی سارا ہو گیا ہے. دیکھیے ڈیتھ جو ہے نا, ڈیتھ کے بارے میں نا ہمارا بڑا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ وہ بات یہ ہے ڈیتھ. سر اللہ has blessed me with 3 girls and a boy. Very recently I get so depressed because they are similar age and get naughty and we are depressed. Anyway اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا یہ جو دیکھیں ڈیتھ کی بات یہ ہے کہ جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اس دن کیا ہمارے ماں باپ کو پتا تھا کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا کیا بننا ہے؟ نہیں پتا تھا نا. کسی کو پتا تھا کہ میں کس شہر میں رہوں گا, کسی کو یہ پتا تھا کہ میری شادی کس کے ساتھ ہوگی, کسی کو یہ پتا تھا میرے کتنے بچے ہوں گے, کسی کو یہ پتا تھا میرے پاس کتنی دولت ہوگی, کسی کو نہیں پتا تھا. لیکن جس دن ہم پیدا ہوئے تھے نا اس دن ایک بات کا پکا پتا تھا, وہ یہ تھا کہ ہم نے مر جانا ہے. یہ پکا پتا تھا. تو ایکچولی ڈیتھ از ناٹ این انسیڈنس, ڈیتھ از این آن گوئنگ پروسیس which starts from the moment جس دن ہم پیدا ہوئے ہوتے ہیں. ہم جس دن پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر جب تک ہم مریں گے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے. یہ جو ٹائم ہے نا یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اچھا اب جتنا اگر فرض کریں اس کا 1% گزر گیا تو اس کا مطلب ہے ہم 1% مر گئے. جب تھوڑا سا اور گزر گیا تو ہم 2% مر گئے. تو بیسیکلی اگر میں کہوں کہ میں اس وقت آئی ایم ناؤ, اور اگر میں یہ کہوں کہ آئی ایم ڈائنگ ناؤ, تو یہ دونوں کے دونوں فکرے درست ہیں. یہ دونوں کے دونوں فکرے درست ہیں. تو ایکچولی ڈیتھ از دی ادر سائڈ آف دا کوائن آف لائف. اٹس دا ادر سائڈ آف دا کوائن. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ ہم ڈیتھ کی طرف ابھی یہ پروگرام کتنی دیر ہوئی ہے؟ 1 گھنٹہ ہوا ہے نا. تو ہم میں اور آپ 1 گھنٹہ موت کے قریب ہو گئے, 1 گھنٹہ موت کے قریب ہو گئے. تو اچھا اب یہ وہ چیز ہے جو بالکل ناگزیر ہے. تو ہم سب کو مرنا ہے, اور مرنے کے لیے اس کے لیے ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. جہاں یہ اس بات کو سوچ کر ایک دم ڈپریشن ہوتی ہے, وہاں اس بات کو سوچ کر انتہا درجے کی موٹیویشن ہوتی ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی موٹیویشن زندگی کی, اور زندگی کو صحیح گزارنے کی, اور پازیٹیو گزارنے کی, اور ان ٹوٹیلٹی گزارنے کی, اور بھرپور طریقے کے ساتھ اور فل آف انرجی گزارنے کی سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے. یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے. لہٰذا ڈیتھ کو نا بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بالکل دل کی بات بتا رہا ہوں. ڈیتھ از این انیویٹیبل تھنگ. یہ ہونی ہے بالکل. اور ہم نے یہ لرن کرنا ہے اپنی زندگی کے اس پروسیس کے اندر کہ میں کس طریقے سے گریسفلی اس ڈیتھ کو امبریس کروں. اور چونکہ ہم وہاں کبھی گئے نہیں ہیں اور کوئی وہاں سے مر کے واپس آیا نہیں ہے, اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے, اور جس چیز کا پتہ نہ ہو تو اس چیز کا خوف ہوتا ہے, تو اس لیے ہم خوف زدہ ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ڈیتھ جو ہے نا, دس ول بی این ادر ایکسپیرینس, کہ جس میں ہم جب داخل ہوں گے تو ہمارے بہت سے ان آنسرڈ کوسچنز ہمیں پتہ چلیں گے. بہت سی چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے, بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہے, اور وہ ہم اس زندگی کے محدود قید خانے میں رہ کے سیکھ نہیں سکتے. اس کے لیے صرف یہی چوائس ہے کہ اس قید خانے سے نکلا جائے اور نکل کے باہر کی دنیا کو دیکھا جائے. تو اس لیے ڈیتھ کے بارے میں بالکل کسی قسم کا پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں البتہ اس کی تیاری رکھنی چاہیے. تیاری ان ٹرمز کے اندر کہ بھائی میں اپنی فزیکلٹی کو کیسے ہینڈل کروں گا, میں اپنے انٹلیکٹ کو کیسے ہینڈل کروں گا, میں اپنے ایموشنز کو کیسے ہینڈل کروں گا. ادروائز تو دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں, اور we will not be the first person to die, please. ہم کوئی پہلا آدمی نہیں ہوگا اس دنیا میں, ایک بہت کوئی ایسا انہونا واقعہ نہیں ہوگا کہ ایک دن میں مر جاؤں گا یا آپ مر جائیں گے. تو یہ بہت سارے لوگ اس دنیا سے جو بھی آئے ہیں وہ سارے مر رہے ہیں. تو موت کے بارے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں, اس کو ہمیشہ اپنی زندگی کی موٹیویشنل فورس کے طور پر اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اچھا یہ کوئی لمبی سی بات دیکھیے. فار می آئی بلیو money can buy happiness. یہ کہہ رہے ہیں سعد رفیق صاحب کہ فار می آئی بلیو money can buy happiness because if you got money in hand, you have great education, you got good health care, you got great vacation, of worries. On other hand, those who believe that money can't buy happiness always suffer. They always daydream and wish for the rest of life. سعد صاحب بالکل صحیح ہے. اگر آپ اس طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کو پوری طرح ایک کنوکشن ہے اس بات کی, تو there is no harm in attempting it and trying it. تو میں تو کبھی بھی یہ بات نہیں کہتا, اور دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ حتمی ہے. ہم وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے ایکسپیرینس میں آیا ہے. تو اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. آپ اس بات کو پرسو کیجئے اور آپ اس کو دیکھیے. تو یو مے بی ون کہ جو کہ اس ساری پرسوٹ کے اینڈ کے اندر یہ کہیں کہ باقی اور کسی اس کی ایموشنل کی ضرورت نہیں تھی اور پیسے سے ہو جاتا ہے. میرے تجربے میں جتنے لوگ آئے ہیں جن کے اندر اسٹیو جابس کے آخری ٹائم کے انٹرویوز ہیں, اور کچھ اور لوگوں کے انٹرویوز ہیں, اور ایک اور نرس تھیں, تو وہ ہاسپائس ہاسپٹل میں تھیں یو کے اندر. تو انہوں نے تقریباً 13,000 لوگوں کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, اور ان سب کے جو انٹرویو لیے تو ان سب نے البتہ وہ بات نہیں کی جو آپ کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے بالکل اس کے اپوزٹ بات کی. اسٹیو جاب نے بھی بالکل اس کے اپوزٹ بات کی. تو لیکن میں آپ کی بات کو اختلاف نہیں کر سکتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے کے ساتھ خوشی مل سکتی ہے تو I think you will be lucky and you must pursue with it. ساما کہہ رہے ہیں جی کنٹینٹمنٹ از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ایک یہ ان کو تھوڑا سا ایشو ہے کہ سر جی میرا ماضی بہت تکلیف کا ہے, میں بھولنا چاہتی ہوں, میری رہنمائی فرمائیں. جی اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ اب آپ لمحہ اس کے اوپر فوکس کریں جو موجود ہے. ابھی آپ نے ایک بادام کھایا تھا, وہ بڑا کڑوا تھا نا, تو ابھی آپ کے سامنے بادام پڑے ہوئے, جو میٹھے بادام پڑے ہوئے کافی سارے, تو اب میٹھے بادام کھائیے آرام سے مزے سے بیٹھ کے. وہ جو کڑوا بادام آپ نے کھایا تھا وہ کھا لیں, وہ کرلی کر کے اب آپ میٹھے بادام کھانا شروع کر دیں. تو وہ جو کچھ گزر گیا, اب اس وقت زندگی میں سے خوبصورتی نکالیے نا, اس وقت جو کچھ ہے اس میں سے خوبصورتی نکالیے. بالکل. یہ سارا کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ٹیل اس یور ڈیلی روٹین, فٹنس, ورک آؤٹ, اینڈ ون مور تھنگ, آر یو ریلیجیس؟ سوری I just joined so don't know the topic. Happiness is topic. سارا thank you very much for asking this. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس کے جاننے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ سارا اب سوچتی رہو کہ اس کے جاننے سے آپ اگر میں ورک آؤٹ کرتا ہوں یا میں ریلیجیس ہوں یا میں نہیں ریلیجیس ہوں تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ تو بیسیکلی یہ تو
آپ کو یہ سوال تو ایسے ہی ہوگا. تو بیسیکلی آپ کی زندگی میں تو میٹر یہ کرے گا کہ آپ کیسے پازیٹیوٹی اس کو امبریس کرتی ہیں. Listening song made me very happy, but at same time I have in mind always there is sin, so what should I do and what is the only thing can make you happy. سارا یہ تو آپ کو خود تلاش کرنا پڑے گا. یہ جو ہے نا morality, یہ morality کے اوپر کوئی بندہ آپ کو کوئی بات نہیں کر سکتا. تو دیکھیں نا, آپ گانے سنتی ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ گناہ ہے, تو there is a great conflict in the mind. تو آپ کو اس کنفلکٹ کو ریزالو کرنا چاہیے, اور یہ کوئی اور بندہ ریزالو نہیں کر سکتا. یہ ہمارا ایک دوست تھا, اس نے داڑھی رکھی تھی, تو وہ کہتا تھا کہ میں پوچھ رہا ہوں کتنی داڑھی ہونی چاہیے. تو ایک بندے سے پوچھا کتنی, اس نے کہا اتنی, کسی نے کہا کتنی, کسی کا دور سے نظر آ جائے, کسی نے کہا اتنے بات. تو وہ اس وقت تک لوگوں سے پوچھتا رہا جب تک کسی نے اس کو یہ نہیں کہہ دیا کہ یار چھوٹی سی بھی ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے. وہی بات سمجھے نا, وہ ہی واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ این آنسر آف ہز اون چوائس. تو اس لیے جب ہمارے اندر کنفلکٹ ہوتا ہے نا, تو ہم لوگوں سے مدد لینے کی بجائے ہم اپنے آپ سے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور کوئی بھی چیز ہمیں دیکھیں, آپ کو پتا ہے گناہ انسان کو اتنا نہیں مارتا, گناہ بہت بری چیز ہے, لیکن انسان کو گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا انسان کو جو احساس گناہ نقصان پہنچاتا ہے, گلٹ نقصان پہنچاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ گانے سنتی ہیں, آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے اور ساتھ آپ گلٹی بھی ہیں, تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا. تو آپ اپنے اس کو تو میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا کیا اچھا ہے کیا غلط ہے, لیکن آپ اپنے اس کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے. یہ امجد بھائی کہہ رہے ہیں گریٹ گوئنگ سر, یو آر ریشیپنگ سو مینی لائفس. میں اللہ, شکریہ, بہت شکریہ امجد بھائی, تھینک یو, گاڈ بلیس یو. We should not compare our life with others, rather we should be thankful for us. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا زمینہ, اب ہمیں بس کرنا پڑے گا, کافی وقت ہو گیا. سوال تو ہمارے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے, اور جتنے ویورز تھے میرے ساتھ, میں نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا میں نے وہ پورا کیا. یہ سوری, ساتھ صاحب نے کہا ہے ریسپیکٹڈ ڈاکٹر جاوید, where did you learn these wisdom and knowledge? Give us tips and guidance so we can learn and think like you. آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے میرے جیسا بننے کی, آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ویسے سوچنے کی جیسے میں سوچتا ہوں, کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے ویسے سوچنے کی جیسے لوگ سوچتے ہیں. پلیز آپ یاد رکھیے گا, اس لیے کہ ہمیں کسی جیسا نہیں بننا, ہمیں وہ بننا ہے جو بننے کے لیے ہم پیدا ہوئے تھے. ایک بہت دفعہ وہ پیرنٹنگ کی ورک شاپس میں, بلکہ آج بھی جو میں نے کچھ چیزیں اپلوڈ کی تھی, تو اس میں یہ مثال میں نے دی تھی کہ اگر ایک بچہ جو ہے نا وہ چمیلی کا پھول اس نے بننا ہے, اور آپ اس کو گلاب کا پھول بنانا چاہتے ہیں, تو گلاب کا پھول کبھی بھی نہیں بنے گا. لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہوگا کہ وہ چمیلی کا پھول بھی نہیں بن سکے گا جو کہ وہ بننے کے لیے آیا تھا. تو سعد جو ہیں وہ سعد ہیں, جاوید ہیں, کاشف صاحب ہیں. ہم وہی بننے کے لیے آئے ہیں جو بننے کے لیے ہم آئے ہیں. تو اور یہ ورسٹیلٹی ہی ہماری خوبصورتی ہے, اس لیے کہ انسانوں اور جانوروں کو جو چیز فرق کرتی ہے وہ یہی کرتی ہے کہ ہر انسان یونیک ہے. جانور یونیک نہیں ہے, ساری بکریاں ایک جیسی ہیں, ساری بھینسیں ایک جیسی ہیں, ساری گاجریں ایک جیسی ہیں, سارے کدو ایک جیسے ہیں, یہ سب زندہ چیزیں ہیں. لیکن کوئی بھی انسان ایک دوسرے انسان جیسا نہیں ہے, اس کا لہجہ نہیں ملتا. آپ مجھے فون کریں کہ 15 سال کے بعد میں پہچان لوں گا یہ یاسمینہ بات کر رہی ہیں, صرف آپ جیسے لہجے کا پوری دنیا میں خربوں میں کوئی انسان نہیں ہے. تو اس لیے بالکل ہمیں دوسروں سے وہ تو لینا چاہیے کہ کچھ سبق تو سیکھنا چاہیے, لیکن بننا ہمیں اپنا آپ ہی چاہیے. لیکن آپ نے یہ کہا کہ کیسے کیا, تو اس سلسلے میں ضرور شیئر کروں گا کہ دو طرح کے ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں زندگی میں. ایک ہوتا ہے ارننگ ایٹیچیوڈ اور ایک ہوتا ہے لرننگ ایٹیچیوڈ. اگر ہم ہر وقت لرننگ ایٹیچیوڈ میں رہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ چیزیں جو بظاہر بالکل ڈیڈ ہیں وہ بھی ہمیں سکھائیں گی. آپ کبھی برگد کے درخت کے ساتھ سامنے کھڑے ہو جائیے چپ کر کے, اور انہیں کہیں کہ میں برگد کے درخت سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, تو آپ کو وہ خاموش درخت جو ہے وہ سکھائے گا کہ کیسے اپنے دل کو بڑا رکھنا ہے, کیسے لوگوں کے لیے سایہ پرووائڈ کرنا ہے, اور کیسے جو ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے, کیسے حکم ربی کے آگے جھومنا ہے ایسے کر کے. وہ آپ کو درخت سکھانا شروع کر دیں گے, آپ کو جانور سکھانا شروع کر دیں گے, آپ کو ڈیڈ فینومیناز جو ہیں وہ لائف سکھانا شروع کر دیں گے. تو لہٰذا ہمیں ہر وقت ایک ارننگ موڈ سے ہٹ کر لرننگ موڈ کے اندر رہنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ میک اے ویڈیو فار نیو ہاؤس جابینس پلیز شیئر. ہاں ضرور, میں یہ کرتا ہوں. بس میں تھوڑا سا میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باتیں تو یہ بالکل ختم ہی نہیں ہوں گی. تو ایک چھوٹا سا ہے کہ میں بیسیکلی تو میں سرجن ہوں اور بیسیکلی میں کلینکل پریکٹس کرتا ہوں, لیکن میں اپنی یہ تمام باتیں جو سوشل سکلز ہیں ان کو میں یوٹیوب کے ایک چینل میں ڈالتا رہتا ہوں. اس کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال. تو آپ لکھیں اگر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال, تو یہ اس میں اراؤنڈ 300 ٹو ابو ویڈیوز موجود ہیں جس میں اس طرح کے بہت سے آنسر ہیں.
لیکن اس کے ساتھ بالکل یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ حتمی بات ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ آپ اگر اس میں سے آپ اس کو دیکھنا چاہیں اور if that will be of some use so it will be my pleasure. یہ انہوں نے لکھا ہے دیا نے کہ if we take death as you said then why we lead a life cashing success dreaming of becoming a successful human being. Everything loses its charm if we become a death acceptable or if we think death is everything we will have no interest. نہیں ایسے نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک غار میں گئے تھے اور اس غار کے اندر ہر طرف جو ہے وہ سونا بکھرا پڑا تھا اور بہت اچھی اچھی کھانے کی چیزیں پڑی تھیں, اور سونے کو چھوڑیے بہت زبردست کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں اور بہت زبردست. تو آپ کو کہا گیا کہ آپ 4 گھنٹے کے لیے اس غار میں ہیں تو آپ جتنا مرضی چاہیں اس میں سے اچھا اچھا کھا لیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے پلان کرنا ہے کہ اس 4 گھنٹے میں اگر آپ کہیں یار 4 گھنٹے پاس ہے پہلے میرا سو نہ لوں تھوڑی دیر ذرا اے سی کے نیچے, اچھا 1 گھنٹہ سو لیا یار تھوڑی دیر کے لیے میں ذرا آرام نہ کر لوں, تو تھوڑی دیر میں جب آپ کھانے کی طرف لپکیں گے تو وہ آئے گا کہ چل نکلو جی 4 گھنٹے پورے ہو گئے. تو زندگی اس طریقے سے ہے, زندگی میں آپ کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیتھ اویئرنیس کے ساتھ کیسے, تو آپ نہ ہوں اویئر, بے شک ڈیتھ نے تو پھر بھی آ جانا ہے. آپ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ نہیں میں ڈیتھ اویئر نہیں ہوں, تو آپ کے خیال میں یہ ڈیتھ اویئرنیس ہے یا ڈیتھ ان اویئرنیس ہے؟ تو ڈیتھ نے تو آنا ہی آنا ہے, وہ تو اب یو آر ناٹ, آئی ایم سوری یو نو, ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ خبر بریک کر رہا ہوں اور یہ پہلے ہمیں پتہ نہ ہو, کہ میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ فانی ہیں میری طرح اور ساری دنیا کی طرح, تو ہم میں سے غیر فانی کوئی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا جو آپ نے یہ کہا ہے نا کہ اگر ہم موت کے بارے میں سوچتے رہیں گے پھر تو ہم انرجی ختم ہو جائے گی, میرا خیال بالکل اس کے ساتھ اپوزٹ ہے. اگر ہم ڈیتھ اویئر ہوں گے تو ہماری انرجیز بھرپور طریقے سے ہوں گی. ہم کہیں بھائی جان 4 گھنٹے رہ گئے ہیں, جلدی سے کھانا کھاؤ, وہ بریانی کو کیوں نہ کھاؤں, وہ بھی کھانا ہے میں نے, وہ بھی کھانا ہے. تو زندگی کے میں یہ بریانیاں بکھری پڑی ہیں پوری زندگی کی خوبصورتیں, ٹائم تھوڑا ہے آپ کے پاس, لہٰذا مہربانی کر کے فضول چیزوں میں ضائع نہ کیجیے. فضول چیزیں کیا ہیں؟ لڑنا, جھگڑنا, نفرتیں کرنا, ٹانگیں کھینچنا, غصے ہونا, ہمیشہ جذباتی رہنا, چڑچڑا بڑھ کے رہنا, غصے رہنا. تو ان چیزوں فضول چیزوں میں ٹائم ضائع کرنے کی بجائے جو جتنا کنزیوم کر سکتے ہیں لائف کو جلدی جلدی کنزیوم کریں, کیونکہ ابھی بلاوا آنے والا ہے, ابھی گھنٹی بجنے والی ہے جانے کی. کر لیں. اور سر یہ ہے کہ آج آپ کا بہت سارا قیمتی وقت ہم نے لیا, لیکن چونکہ یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی ڈی ایچ اے ای ایس ایجوکیشن سسٹم کی طرف سے, ٹیچرز, پیرنٹس, وہ سارے ایکسائٹیڈ تھے آج کے لیے. آپ سوچ نہیں سکتے ابھی میرے پاس اتنے کویشچنز ہیں کہ میں 2 گھنٹے بھی آپ سے پوچھوں تو ختم نہیں ہوں گے. بٹ دا تھنگ از کہ آئی نو آپ تھک بھی گئے ہیں, مجھے پتہ لگ رہا ہے, روزے ہیں, آپ نے اتنا ٹائم دیا. آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو یو. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب کبھی دوبارہ کہیں پہ بھی کسی فارم پہ ملاقات ہوگی تو آئی ہوپ کہ آپ ہمیں دوبارہ جوائن کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.